سبيل الدموع سبيل مريح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز مکرم علماء کرام، بزرگوں، مذہب اسلام کے غیور نوجوانوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا بے حد شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے پاک گھر میں اور اس کے مقدس علم کو حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ویسے بہت سارے نوجوان، بہت سارے بزرگ باہر گلی کوچوں میں بیٹھ کر کے دنیا کی گفتگو میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، یہ علمی مجالس ہے، علم کی باتیں یہاں پر ہوتی ہیں، علم سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ایسی مجلس میں اللہ نے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اور ایک بات، آپ خوش ہو جائیں، آپ یہ خوشخبری میری طرف سے لے کر کے چلے جائیں جو اصل میں اللہ کی طرف سے ہے۔ یقیناً جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گنہگار، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کا رزق کھا کر کے، اللہ کا دیا ہوا پہن کر کے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سے محبت کرتا ہے، آپ سب سے محبت کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ کی توفیق دیتا ہے۔ آپ سب کس لیے جمع ہوئے؟ آپ یہاں پر بزنس سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بزنس کی تعلیم دے رہے ہیں، کاروبار کیسے کیا جائے، لاکھ کو 10 لاکھ کیسے بنایا جائے، یہ بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ بزنس کے تعلق سے رائے مشورے لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ آپ کے آنے کا مقصد دین کا علم سیکھنا، اور ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد
جو ٹوٹا پھوٹا علم ہمارے پاس ہے وہ علم ہم آپ کو سکھا دیں۔ تو یقیناً دین کا علم انہی لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ آج علماء کرام کی کثرت ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے نوجوان ہیں، بزرگ حضرات ہیں، بہت ساری خواتین ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، طہارت پیشاب کے مسائل انہیں نہیں آتے انہیں، لیکن علماء کرام بیٹھے ہیں سکھانے کے لیے، ان کے پاس وقت نہیں ہے سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب تھوڑا مصروفیت بہت زیادہ ہے، آفس کا کام زیادہ ہے، بہت زیادہ جو ہے میں مصروف رہتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں، آپ عقیدہ سیکھنے کی بات کرتے ہیں، آپ حدیث سیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی یہ تمہارا گمان غلط ہے کہ تم بیزی ہیں، تم کام کاج میں مصروف ہیں، اس لیے تم قرآن نہیں سیکھ پا رہے، حدیث نہیں سیکھ پا رہے، عقیدے کو نہیں سمجھ پا رہے، آپ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ پا رہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، بلکہ آپ کو سوچنا تو یہ چاہیے ایسی کون سی غلطی اور گناہ مجھ سے ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کو سیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ ایسی کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عقیدہ جو کہ دین اسلام کی بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ عقیدے کی موٹی موٹی باتیں مجھے سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا، اللہ توفیق نہیں دے رہا۔ آپ مصروف ہیں اس لیے مسجد نہیں آ پا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر ایسے کوئی نہ کوئی گناہ ہے۔ اللہ جسے اس قدر نفرت کرتا ہے، اللہ گھر آنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ آپ جسے ناراض ہو جائیں، آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ کا کھا کر کے آپ کے پیچھے آپ کا گائے، آپ اس کی شکل دیکھنا چاہو گے؟ نہیں دیکھنا چاہو گے، آمنا سامنا نہیں چاہتے، اب ہٹاؤ اس کو، میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس بات نہیں کرنا چاہتا۔ دن رات اللہ کا کھا کر کے ہم اللہ کے گھر میں آ کر نماز نہیں پڑھتے اور یہ سوچتے ہیں کہ مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہے، غلط فہمی ہے، اللہ ناراض ہے۔ آج گھر کے اندر کسی سے انبن ہو جائے، کسی رشتہ دار سے ہماری انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ہم گھر میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرے گھر میں سب آ سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں، سب پی سکتے ہیں، لیکن فلاں میرے گھر میں نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ اس سے ناراض ہے۔ تو یقیناً اللہ بھی ہم سے ناراض ہو۔ اللہ کا گھر کوئی ہوٹل ہے، کوئی بھی منہ اٹھا کر کے اللہ کے گھر میں گھس جائے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم حلوہ ہے، کوئی بھی آئے کھا کر کے چلا جائے؟ نہیں میرے بھائی، توفیق کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جن کو توفیق نہیں مل رہی، انہیں افسوس کرنے کی بات، آخر کیا ہے وجہ، کیوں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ فلاں سے تو محبت کرتا ہے، اسے قرآن سیکھنے کی توفیق مل رہی ہے، مجھے نہیں مل رہی ہے۔ حضرات، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم دین کی اہمیت و فضیلت۔ علم دین، دیکھیے علم کہتے کس کو ہے؟ علم ہے کیا چیز؟ علم کے معنی ہیں کسی چیز کو جاننا، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں تمیز اور فرق کیا جاتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان مہذب اور با ادب بنتا ہے، با اخلاق بنتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان صحیح اور غلط میں تمیز اور فرق کر سکتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان گمراہی، ضلالت، بدعات، خرافات سے بچ سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات میں اللہ تعالیٰ نے جہالت، اور اسی طرح اکثر مقامات میں اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک، گمراہی کی ایک بڑی وجہ جہالت اور علم سے دوری بتائی۔ معاشرہ جب علم سے دور ہوتا جائے گا، قرآن کے علم سے دور ہوتا جائے گا، حدیث کے علم سے دور ہوتا جائے گا، تو اس کے اندر بدعات، خرافات، شرکیات داخل ہونے لگ جائیں گے۔ حضرات، قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں علم دین اور علماء دین کے بتائے، بہت ساری فضیلتیں، بے شمار فضیلتیں۔ علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے کے ذریعے اپنے محبوب رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اس آیت کا تعلق، اس وحی کا تعلق بھی علم ہی سے تھا۔ کیا ہے آیت کریمہ؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، خون کے لوتڑے سے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو روئے زمین پر نازل ہوتی ہے اس کا تعلق علم سے ہے، تو آپ بتائیے کہ علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہو۔ اتنا ہی نہیں، یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرے، وجہ کیا تھی؟ علم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھا دیا، ہر چیز کا علم۔ اب سوال ہوگا ہر چیز کا علم سے مراد؟ ہاں، ہر چیز کا علم۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنے بھی علم آئیں گے، جتنے بھی ہنر آئیں گے، جتنے بھی فن آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سکھا دیا۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں اسلام کے دشمن، قرآن کے اندر ڈاکٹری کہاں ہے، قرآن کے اندر انجینئرنگ کہاں ہے، قرآن مجید کے اندر سائنس کہاں ہے؟ دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی آنے والی قیامت تک جتنی بھی ذریت ہے، ان کی اولاد ہے، اللہ نے سارے علم و فنون سکھا دیے۔ لیکن اللہ نے ایک اصول بنایا، وقت گزرتے گزرتے اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور فنون کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ذرا تھوڑا تصور کیجئے، دیکھیے اب اگر کوئی کہے اگر اللہ تعالیٰ نے سارے علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے تو پھر ان کے زمانے میں ایروپلین کیوں نہیں تھا، ان کے زمانے میں کار کیوں نہیں تھی، ان کے زمانے میں ٹرین کیوں نہیں تھی؟ ذرا سوچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی لے لیجیے، 1400 سال پہلے کا زمانہ، جس زمانے میں سائیکل کا وجود نہیں تھا، اگر اس زمانے میں صحابہ اکرام کے سروں سے ہوائی جہاز اڑنے لگ جاتا، اس کے اندر کوئی لاجک ہے؟ ترتیب کا کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ایسا کہ آسمان میں راکٹ اڑ رہا ہے، ٹرین دوڑ رہے ہیں، بڑا عجیب نظر آتا۔ بعض لوگ تو دیکھ کر کے ڈر جاتے، ڈر کر کے مر جاتے۔ وقت گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی ذریت سے، آدم علیہ السلام کے اولاد سے وہ علم اور فنون کو نکالتا جا رہا ہے، اور ابھی قیامت تک نہ جانے کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے نکالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھا دی۔ اللہ نے سائنس بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹری بھی سکھا دی۔ سکھانے سے مطلب آنے والی ساری ذریت کے اندر وہ علم نکلتا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، تعظیمی سجدہ تھا، اللہ کا حکم تھا۔ ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے دھتکار دیا، اسے مردود قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دے کر کے ان کی فضیلت کو بڑھایا، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس بھی علم آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، اس کے مقام و مرتبے۔ مثال کے طور پر دیکھیے علم کیسی چیز ہے، علم اگر ایک کتے کے اندر بھی آ جائے، کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے تو کتنی مرتبہ دھونے کا حکم ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ لیکن اسی کتے کو اگر آپ علم دو، ٹریننگ دو، شکار کرنے کا ہنر وہ جان جائے، شکار کرنے کا علم اس کے پاس آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جھوٹا نہیں بلکہ وہ جس شکار کو پکڑ کر کے اپنے دانتوں میں لاتا ہے اسے بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علم جس کے اندر بھی آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام، اس کے مرتبے کو
بلند کر دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہو، یہی وہ علم جس میں زیادتی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ صبح شام کے اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض نماز کے بعد کی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، پاک اور حلال رزق کی دعا کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کی توفیق چاہتا ہوں جس عمل کو تو قبول کر لے۔ تو علم کی اہمیت دیکھیے حضرات، علم کی فضیلت میں اور کیا میں آپ کو بتاؤں، علم کی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر اس قدر بھری پڑی ہیں، اور ایسی پیاری پیاری فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں، اللہ کی قسم اگر کوئی اپنے دل کے کانوں سے اسے سنے، یقیناً اس کی یہ آرزو، یہ خواہش ہوگی کہ مرتے دم تک علم حاصل کیا جائے، مرتے دم تک علم حاصل کیا جائے۔ یہی وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کی غرض سے اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پاک پروں کو ان کے پیروں تلے بچھا دیتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کی غرض سے اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کی طلب میں اگر کوئی نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات، آسمان میں اڑنے والی، زمین پر رینگنے والی، پانی میں تیرنے والی، اور اسی طرح بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، سانپ، بچھو تک ایسے بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور علم حاصل کرنے والے علماء کا مقام کتنا اونچا ہے۔ میرے بھائی، آج دنیا کے اندر کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی منسٹر، کوئی جو ہے بڑے اونچے پوسٹ والا، عہدے والا، کوئی کرکٹر، کوئی فلمی اسٹار کسی کی تعریف کر دے، اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے، زمین پر نہیں رہتے اس کے پیر، وہ آسمان میں اڑنے لگتا ہے۔ لیکن علم والوں کی تعریف رب ذوالجلال نے کی، کس انداز میں تعریف کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اور اہل علم ہیں، علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام، ان کے مرتبے کو اونچا کرتا ہے۔ علم والوں کی قدر دنیا والے کریں نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام، ان کے مرتبے کو اونچا کرتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کائنات میں اگر حقیقت میں کوئی اللہ سے ڈرتے ہیں تو علم والے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا علم رکھتے ہو، اللہ کی عظمت کو جانتے ہو، اللہ کی بڑائی کو جانتے ہو۔ اور یاد رکھیے، آج ہم ہر گناہ کر رہے ہیں، نماز چھوڑتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، زنا کرتے ہوئے کبھی اللہ کا خوف نہیں آتا، دکانداری ہماری ہے، جھوٹ بول کر کے بیکار قسم کا مال کسی کو چپکا دینے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں ہچک محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمارے پاس ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا علم ہمیں ہو جائے، ہماری کیا مجال ہے کہ اذان کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، یہ صدائیں اللہ کا نادی مؤذن لگائے اور کانوں سے اذان ہمارے ٹکرائے، اس کے باوجود بھی ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی عظمت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے تعلق سے ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ ہمیں ہلکا نظر آتا ہے، اور بڑی سی بڑی نیکی بھی ہمیں بیکار اور بے فائدہ نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا جو معاملہ ہے، بندہ اسی وقت اللہ سے ڈرے گا جب اس کے پاس علم آئے گا۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایک دو کتابیں پڑھ لی، ایک دو ویڈیو کلپ دیکھ لیے، کسی کا انداز چرا لیا، اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیا، اب دائی بن کر کے تقریر کرنے شروع کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہاں شوق ہوگا آپ کے اندر، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے علماء اکرام کی برابری کا جب معاملہ آتا ہے، علم سیکھنا، عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، علم کے لیے عربی زبان اصل ہے، عربی زبان اصل ہے۔ اگر ایک بندہ 8-10 سال اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن عربی کی جو لغت ہے، عربی کی جو زبان ہے، اس میں مہارت اس کو نہیں ہے، یا عربی وہ جانتا نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر بھی علم نہیں ہے، یا پھر وہ بھی ایک عالم نہیں، عربی کا عالم، عربی گرامر کو بھی اچھی طرح جانے گا، تب جا کر کے قرآن کو اچھی طرح سمجھ پائے گا، لوگوں کو سمجھا پائے گا۔ لیکن آج علماء اکرام کی برابری کا معاملہ چل رہا ہے، بہرکیف تو علم حاصل کرنا اور علم کو لوگوں تک پہنچانا، اس میں جو علماء کرام کا رول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم رکھنے والے، علم جاننے والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات، علم یقیناً بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے۔ حضرت قصیر بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے کہتا ہے، یا ابا درداء انی قد جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے، اے ابو درداء، میں مدینے سے دمشق تک کا اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، میرے آنے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جس کو آپ نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے حدیث ارشاد فرما رہے تھے، اور اس حدیث کو آپ نے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ، کتنا لمبا سفر ہے، دمشق سے مدینہ، مدینے سے دمشق، کتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر صرف ایک حدیث کے لیے۔ اگر چاہتا وہ آدمی، وہ جو ساتھی گئے تھے حدیث لینے کے لیے، اگر وہ چاہتے وہاں سے کوئی آ رہا ہے اس کے ہاتھ سے منگوا سکتے تھے، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، ان سے ڈائریکٹ میں سن لوں، تیسرا کوئی ہمارے بیچ میں نہ آئے، یہ ان کی سوچ تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما جئتک بحاجت، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کہا، اللہ کی قسم اس حدیث کو سننے کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو پھر سنو، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما صغر اللہ له طریقا من طرق الجنہ۔ سنو، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کوئی بندہ اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور فرمایا، ان کے لیے علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلنے والوں کے پیروں تلے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور فرمایا ان کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی۔ اور یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالم کی فضیلت، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہوا کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی نے علم والوں کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے فرمایا، جس طرح ایک عالم کا مقام ایک عابد پر ایسے ہے جیسے کہ میرا مقام، کس سے مخاطب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ اکرام سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے سب سے چھوٹے صحابی پر جتنی میری فضیلت ہے، اتنی کی فضیلت ایک عالم کو ایک عابد پر ہے۔
جیسا کہ شروع میں نے بتایا، علم حاصل کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہو۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ دنیا کی دولت، دنیا کی عارضی جو ہے شہرت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کے علم سے نوازتا، اپنے قرآن کا علم دیتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم اسے سکھاتا، شریعت کے علم سے اسے نوازتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اختتام کو، علم کے ختم ہونے کو، اور اسی طرح علماء کرام کی وفات کو قیامت کی نشانی قرار دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا۔ اے میرے ساتھیوں سن لو، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ساتھ پورا علم نہیں اٹھا لے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب علماء کرام کو فوت دے کر علماء کرام کی موتوں کے ذریعے سے علم کو ختم کر دے گا، حتیٰ لا یترک عالما لم یترک عالما، حتیٰ کہ معاشرے کے اندر کوئی عالم نہیں بچے گا، سارے علماء کرام فوت ہو جائیں گے، سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی موت کے ذریعے علم کو ختم کر دے گا۔ لم یقبض عالم، کوئی بھی عالم نہیں بچے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عالم نہیں بچے، ایسے وقت میں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایسے وقت میں جب علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا خطیب بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا مصلی، اپنا ممبر دے دیں گے، تو جاہل لوگ کیا کریں گے؟ فَسُئِلُوا، لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے، فَافْتَوْا بِغَيْرِ علم، تو ایسے جاہل علماء کرام کے مقام پر بیٹھ کر کے بغیر علم کے فتوے دیں گے، فَضَلُّوا أَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، علماء کرام کی وفات۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں علماء کرام کی تعداد ویسے بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج علماء کرام کے ساتھ، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں عالم ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک معاشرے میں رہنے والا انسان ہوں، آج علماء کرام کے ساتھ عوام کا جو معاملہ ہے، عوام کا جو معاملہ ہے وہ علماء کرام کے ساتھ جو چل رہا ہے، ہر عالم جو فیلڈ میں اتر کر کے اب کام کر رہا ہے، بچے ہونے سے پہلے ہی اس بات کا عزم کر لیتا ہے کچھ بھی ہو جائے میرے بچے کو میں عالم نہیں بناؤں، کیونکہ میرے ساتھ جو معاملے ہو رہے ہیں میرے بچے کے ساتھ نہ ہو۔ اور عوام علماء کرام کے ساتھ جو معاملے کرتی ہے، عوام دیکھ کر کے بھی یہ سوچتی ہے کہ بھئی عالم بنائیں گے تو کیا ہوگا، یہی معاملے ہوں گے، یہی اختلافات ہوں گے، صحیح عزت نہیں، صحیح تعظیم نہیں۔ کسی مسجد کا امام بن جائے گا، 10-12 ہزار روپے کما لے گا، خود بھی پیٹ نہیں پال پائے گا، بچوں کو بھی نہیں پال پائے گا۔ اس طرح کی سوچ رکھتے ہوئے ایک تو علماء کرام نکلنا بند ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آج ہر جمعہ ایسا کوئی جمعہ نہیں جاتا جس جمعہ میں خطبے کے لیے فون نہیں آتا۔ ایسا نہیں کہ میں اچھا مقرر ہوں، میں اچھی تقریر کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کرام ہیں ہم سے اچھا بیان کرنے والے، مسجدوں میں خطبہ دینے کے لیے خطیب نہیں ہے، خطیب نہیں ہے۔ کئی ساری مساجد ایسی ہیں جس میں جمعہ نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، ہندوستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پر ہزاروں نہیں سمجھیں لاکھوں مدرسے ہیں۔ کتنے؟ لاکھوں مدرسے ہیں۔ لاکھوں مدرسوں سے ہر سال ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء کرام نکل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں اماموں سے خالی ہیں۔ مسجد کے لیے امام نہیں مل رہا، خطبے کے لیے جو ہے مقرر خطیب نہیں مل رہے، عالم نہیں مل رہے۔ جا کہاں رہے ہیں؟ میں بتاؤں کہاں جا رہے ہیں؟ علماء کرام کے ساتھ جو یہ معاملے چل رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ہمارے نیو جنریشن کے جو نوجوان علماء کرام ابھی پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، وہ مدرسے سے نکلنے سے پہلے ہی یہ عزم کر کے نکل رہے ہیں کہ مجھے فیلڈ میں اتر کر کے کسی مسجد کا امام نہیں بننا ہے، مجھے فیلڈ میں اتر کر کے دین کی کوئی خدمت نہیں کرنی ہے، میں اپنی فرض نماز پڑھ لوں گا، جمعہ کا وقت ہو کسی خطیب کے پیچھے جا کر کے میں جمعہ کا فریضہ ادا کر لوں گا، اپنی روزی روٹی کے لیے میں کسی بزنس کا سہارا دوں گا، عوام کا محتاج نہیں بنوں گا، کسی مسجد کا غلام یا ذمہ داروں کا غلام نہیں بنوں گا۔ یہ سوچ بنے گی، سوچنے کے معاملے میں تھوڑا بہت اچھی لگ رہی ہوں گی، لیکن اس کے بڑے نقصانات ہیں میرے بھائی۔ 8-10 سال ایک عالم مدرسے میں پڑھ کر کے 8-10 سال تک قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے اگر کوئی شاپ کھول کر کے بیٹھتا ہے، اگر کسی کالج میں جا کر کے لیکچر دیتا ہے،
تو میرے بھائی 8-10 سال پڑھ کر کے اس کی پڑھائی کا فائدہ کیا رہا؟ عوام کو اس کا فائدہ کیا پہنچے گا؟ اگر یہی سوچ لے کر کے ہر عالم اس فیلڈ کو چھوڑتا جائے تو یقیناً وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہلوں کے قبضوں میں منبر و محراب آ جائیں گے، پھر اس کے بعد پورے معاشرے کو لوگ جاہل بنا دیں گے۔ تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا معاملہ علماء کرام کے ساتھ اچھا ہو، اور علماء کرام کے لیے نصیحت ہے، یاد رکھیے علماء کرام کے لیے نصیحت ہے، آپ انبیاء کرام کے وارث ہیں، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو یقیناً دین کی خدمت کے لیے آپ کھڑے ہیں، آپ پر وہی مصیبتیں وہی پریشانیاں آئیں گی جو انبیاء کرام پر آئی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انبیاء کرام پر آزمائشیں آئیں۔ آپ دیکھیے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اکثر انبیاء کرام کی مالی حالت کمزور تھی کیا نہیں تھی؟ چند انبیاء کرام، حضرت یوسف علیہ السلام آخر میں بادشاہ بنے، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ چند انبیاء کرام گنتی کے نام ہم انگلیوں میں گن سکتے ہیں، ان کو عہدہ ملا، اقتدار ملا، لیکن اکثر انبیاء کرام کی مالی حالت کمزور تھی۔ جب ہم ان کے وارث ہیں تو پھر ہماری بھی مالی حالت کمزور ہوگی۔ ہم ان کے وارث ہیں جب نبیوں کو آرے سے کاٹا جا رہا ہے، جب نبیوں کو جلتی ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال کر کے تلا جا رہا ہے، جب نبیوں کو آگ کی کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، تو یقیناً ان کے مقابلے میں ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، علماء کرام پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، کوئی بڑی آزمائشیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دونوں طرف اگر بیلنس ہو، عوام کے اندر، ذمہ داروں کے اندر علماء کرام کا مقام و مرتبہ، ان کا احترام ہو، اور علماء کرام کے اندر صبر کا مادہ ہو جو انبیاء کرام کے اندر تھا، یقیناً یہ دین مستحکم بنے گا، اس دین کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی، جو صحابی حدیث لینے کے لیے آئے تھے، یا جو شخص حدیث لینے کے لیے آئے تھے، وہ وہی حدیث تھی جس کی فضیلت میں وہ داخل ہو۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مدینے سے نکلے تھے کس کے لیے؟ علم کے لیے، حدیث کے لیے، اسی کی فضیلت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی فضیلتیں بتائیں۔ اس کے علاوہ علم دین کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے میرے بھائی۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو مقام، یہ جو مرتبہ، یہ جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں، یہ فضیلتیں کیا ایسے ہی مل جائیں گی؟ ہمارے لیے فرشتے اپنے پروں کو ہمارے پیروں تلے بچھا دیں، آسمان و زمین کے مخلوقات ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہمارا مقام اتنا اونچا، جتنا اونچا مقام پیارے نبی کا سب سے چھوٹے صحابی کے اوپر تھا، ویسا مقام عام انسانوں کے اوپر ہمارا ہو جائے، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند سے ہماری تشبیہ دی جائے، یہ سارے مقام، یہ سارا مرتبہ، یہ فضیلت ایسے ہی مل جائے گی بیٹھے بیٹھے؟ نہیں میرے بھائی۔ عربی شاعر کہتا ہے، لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقى فی البریۃ جاہل۔ کہا کہ اگر یہ علم صرف آرزو، امیدوں، امنگوں کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے حاصل ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی جاہل نہیں بچتا۔ میں چاہتا ہوں میں بڑا عالم بن جاؤں، آپ چاہتے ہیں، آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے مجھے ہر چیز کے احکام پتہ چل جائے۔ اب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے، آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ توحید کیا ہے؟ آپ کی خواہش ہے یہ چیز کی؟ آپ ایک باتھ روم دھونے والے، ٹوائلٹ دھونے والے بھنگی سے بھی اگر پوچھیں کہ بھائی آپ کا علم حاصل کرنے کا شوق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم ملے، وہ بھی کہے گا ہاں مجھے بھی خواہش ہے علم آ جائے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ ایک چپل سینے والے چمار کے پاس جا کر کے آپ پوچھیں کہ بھائی تمہاری خواہش ہے کہ تمہیں نالج آ جائے، علم آ جائے، وہ بھی کہے گا ہاں مجھے بھی آ جائے۔ لیکن خواہش کے ذریعے، صرف آرزو کے ذریعے، تڑپ کے ذریعے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو روئے زمین پر کوئی جاہل ہی نہیں بستا، ہر کوئی اپنی جگہ پہ عالم ہو، کیونکہ ہر شخص کی خواہش ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی، وقت لگانا ہوگا، مال لگانا ہوگا، ایسی قربانی دینی ہوگی جیسی قربانی ہمارے اسلاف نے دی، جیسی قربانی محدثین نے، مجتہدین نے دی ہے، جیسی قربانی سلف میں بڑے بڑے علماء کرام نے دی ہے،
ویسے قربانی ہمیں دینی ہوگی، تب جا کر کے مقام و مرتبہ مل سکتا۔ آپ سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا اسی علم کے خاطر انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا، اپنی حسین جوانی کے لمحات کو، گرم خونی کے لمحات کو، جن لمحات میں نوجوان لطف اٹھانا چاہتا ہے دنیا کی رنگینیوں سے، ایسی رنگین جوانیوں کو انہوں نے علم دین کی خاطر وقف کر دیا، قربان کر دیا۔ اسی علم کے خاطر، قرآن و حدیث کے علم کے خاطر سلف صالحین نے دنیا بھر کا سفر کیا۔ اسی علم کے خاطر سلف صالحین نے فقر و فاقہ، بھوک و پیاس کو برداشت کیا۔ علم اور اہل علم کی سیرت کو آپ اٹھائیں، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ علم دین کے خاطر وقف کر دیا۔ وہ اس وقت بھی پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے، علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول تھے جس وقت ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کیا۔ حافظ ابن مندہ کہتے ہیں جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا، ایک بڑے محدث ہیں حافظ ابن مندہ، کہتے ہیں جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا تو حافظ ساجی، یہ بھی بڑے محدث ہیں، ان کے والد کے سرحانے بیٹھ کر کے غرائب شعبہ، حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے ابا کی روح حدیث سنتے سنتے اس دنیا سے چلی گئی، حدیث سنتے سنتے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ، بہت بڑے 8ویں صدی ہجری کے بہت مشہور محدث گزرے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے 7 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی۔ کتنے حدیث؟ 7 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی۔ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، کئی سارے ان کے شاگرد، انتقال کا وقت قریب ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں، ہمارے ان کے شاگرد تھے، ابو زرعہ کے شاگرد تھے ابو حاتم، کہتے ہیں استاد محترم کا انتقال ہو رہا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، تبھی ان کی روح نکلنے والی ہے، سارے شاگرد ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، کلمے کی تلقین کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہو رہی۔ جس استاد نے زندگی بھر قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہمیں دی، قرآن کا حدیث کا علم ہمیں سکھایا، آج اس استاد کو کلمے کی تلقین ہم کیسے کریں؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں ہم نے ایک ترکیب سوچی، وہ جو مشہور حدیث ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، حدیث ہے کہ اپنی موتا کو، یعنی انتقال ہونے والے اپنی موتا کو کلمے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سارے شاگردوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، دیکھو ڈائریکٹ تو ہم ان کو کلمے کی تلقین نہیں کر سکتے، اب ایک کام کرتے ہیں، یہ جو حدیث ہے لقینوا موتاکم، اس حدیث کی سند ہم پڑھ لیتے ہیں، سند ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے محدث امام بخاری ہیں یا امام مسلم ہیں، یہاں سے شروع کیا، امام بخاری نے ان سے سنا، امام بخاری ان سے انہوں نے سنا، انہوں نے ان سے سنا، کرتے کرتے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ ایسے ہی کیا، حدیث کی پوری سند پڑھ لی اور چھوٹا سا ٹکڑا متن کا بھی پڑھ لیا، لقینوا موتاکم، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ استاد محترم نے کہا لا الہ الا اللہ، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ کہا ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ تو میرے بھائیوں، سلف صالحین نے، محدثین نے، ہمارے اماموں نے آخری سانس تک علم دین کی خدمت کی۔ جس وقت ملک الموت نے ان کی روح قبض کی، اس وقت بھی سیکھنے سکھانے میں مشغول تھے۔ آج ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت ہے؟ آج علم کی اہمیت ہمارے پاس کتنی ہے؟ آج جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ کیا ہے نام مسجد کا؟ مسجد ابو ہریرہ، اللہ اکبر۔ نام سنتے ہیں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو مقام، جو مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو ملا، قیامت کے صبح تک کسی اور کو مل نہیں سکتا۔ پورے 5000 احادیث، کتنے؟ 5000 احادیث
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر کے انہوں نے یاد کی تھی۔ بیچ میں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے کسی نے سیکھا پھر آ کر کے ابو ہریرہ کو سکھا، نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے حدیث کے الفاظ نکلتے ہیں، ادھر حضرت ابو ہریرہ کے کان سے ٹکراتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کو یاد کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور امت تک اس ذخیرے کو پہنچاتے ہیں۔ صرف صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ احادیث ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر۔ لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین جوانی کے وقت اسلام قبول کیا۔ تقریباً ان کی عمر 30 سال کی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 30 سال کی عمر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ جوانی کے عروج کا مرحلہ ہوتا ہے، انسان بالکل کڑیل جوان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو جنتی کی عمر 30 سے 35 کے درمیان ہوگی، کیونکہ جوانی کا سب سے اعلیٰ درجہ کڑیل جوان انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اس وقت میں اس مرحلے میں انسان کے اندر بہت ساری خواہشیں ابھرتی ہیں، انسان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کی حفاظت بھی کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جوانی کے حسین لمحات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے میں لگایا، وقف کیا، بھوک کی نہ پرواہ کی، نہ پیاس کی پرواہ کی، نہ جسم پر کپڑا کیسا ہے اس کی طرف کبھی دھیان دیا، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام وہ مرتبہ دیا۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، آج بھی مسجد کی ممبر و محراب سے حضرت ابو ہریرہ کا نام اس انداز سے نکلتا ہے کہ ابو ہریرہ آج بھی زندہ ہے۔ کوئی خطبہ ایسا نہیں جاتا، کوئی درس شاید ایسا نہیں جاتا جس میں حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ میرے بھائیو، کیسے ملا مقام و مرتبہ؟ انہوں نے علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا۔ چلیے اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، نیچے آتے ہیں۔ امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کی عظمت کے لیے، آپ کے مقام و مرتبے کے لیے آپ کی کتاب صحیح بخاری کافی ہے۔ اصح الکتاب من بعد کتاب اللہ، ایسی کتاب جس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ سب سے پہلے آپ شروعات سے آئیں، 9 سال کی عمر تھی امام بخاری کی، پورا قرآن مجید آپ نے حفظ کر لیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں۔ 9 سال کے بچے میرے گھر پر بھی ہیں، آپ کے گھر پر بھی ہیں۔ ان کا کیا ٹیلنٹ ہے؟ گانے اچھے گا لیتے ہیں، نئے نئے گانے جو فلمیں نئی نئی آ رہی ہیں وہ سارے گانے ان کو یاد ہیں، اور گندی سی گندی گالیاں وہ دے لیتے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کرتے، زبان لڑاتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے جو ہے 9 7 8 9 10 سال کے بچوں کے کارنامے۔ امام بخاری 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، پورا قرآن مجید انہوں نے حفظ کر لیا۔ اور امام بخاری خود کہتے ہیں 16 سال کی عمر تھی میری، کتنی؟ 16 سال کی عمر میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھ کر، اللہ کی نبی کی قبر کے بازو بیٹھ کر کے چاند کی روشنی میں ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا نام تھا قضائے صحابہ و تابعین۔ کس کی روشنی میں لکھی ہے؟ اتنے پیسے نہیں تھے چراغ میں تیل ڈال کر کے، چراغ جلا کر کے چراغ کی روشنی میں لکھ سکیں۔ چاند کی روشنی میں 16 سال کا ابھی کولا نوجوان صحابہ اور تابعین کے اوپر کتاب لکھتا، یہ کارنامے۔ 18 سال کی عمر تھی امام بخاری کی۔ امام بخاری کی درس کی مجلس میں 80,000 شاگرد جمع ہوتے تھے آپ سے علم حدیث سیکھنے کے۔ 16 سال 17 سال 9 سال کی عمر میں ہمارے اسلاف کے کارنامے۔ آج ہمارے پاس بھی نوجوان ہیں 16 17 18 19 20 کے، میں بتاؤں کہ کارنامے کیا ہیں؟ رات بھر فیس بک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنا، دن بھر آوارہ گیری کرتے ہوئے گھومنا پھرنا، عشق و پیار کے دلدل میں پھنس کر کے، گندگی میں پھنس کر کے اپنے والدین کی گردنوں کو جھکانا، آوارہ گیری کرتے ہوئے گھومنا پھرنا،
یہ ہمارے نوجوانوں کے کارنامے، ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت گھنٹوں گیمنگ پر لگا رہے ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں۔ اور امام بخاری جانتے کیسی قربانیاں دی، کیسی قربانیاں۔ امام حفص کہتے ہیں، عمر بن حفص کہتے ہیں، ہم بصرہ کے اندر امام بخاری کے ساتھ علم حاصل کیا کرتے تھے، وہ بھی شاگرد تھے، ہم بھی طالب علم کا دور تھا، اسٹوڈنٹس کا دور تھا۔ بصرہ میں ایک دن دیکھا ہم نے کہ امام بخاری کلاس میں نہیں گیا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن گزر گئے، امام بخاری کلاس میں نہیں آئے۔ ہمیں ڈر ہوا کہ امام بخاری آخر چلے کہاں گئے۔ 2-3 دن کے بعد ہم چند ساتھی جو ہے امام بخاری کے گھر پر پہنچے، دروازہ کھولا، گھر میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں امام بخاری ایک کونے میں برہنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جسم چھپانے کو کپڑا نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کیا معاملہ ہے امام بخاری، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے گھر کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے، چراغ میں تیل ڈالنے کو پیسے نہیں، بھوک زیادہ لگی، میں نے پہنے ہوئے کپڑے بیچ کر کے روٹی کھا لی، اب جسم چھپانے کو کپڑا نہیں ہے، درس کے لیے کیسے آؤں؟ عمر بن حفص کہتے ہیں ہم چند ساتھیوں نے مل کر کے پیسہ جمع کیا، پھر ان کے اخراجات ہم نے برداشت کیے۔ وہ امام بخاری آج علم کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس چھوڑ کر کے گئے، ایسی تکلیف اٹھا کر کے۔ ایک دن سخت بیمار ہوئے، چیکنگ کے لیے ان کا پیشاب حکیموں کے پاس پیش کیا گیا۔ حکیم ان کے پیشاب کو دیکھ کر کے کہتے ہیں، کن کے پیشاب کو؟ امام بخاری کے پیشاب کو دیکھ کے کہتے ہیں یقیناً یہ ایسے آدمی کا پیشاب ہے جس نے 40 سال تک سوکھی روٹی کھائی۔ اللہ، کیا کھائی ہے؟ سالن اسے نصیب نہیں ہوا۔ کس کے لیے بھائی؟ دنیا کے لیے، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے امام بخاری نے تکلیف اٹھائی۔ اگر اس وقت میں تکلیف نہ اٹھاتے، آج یہ حدیث کا ذخیرہ، علم کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہوتا۔ ایسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ بڑے جلیل القدر امام ہیں، 4 ائمہ کرام میں سے ایک امام، جن کی ایک بڑی جماعت ہے ان کو ماننے والی، ان کی تقلید کرنے والی۔ امام شافعی کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں سلیمان بن ربیع شاگرد ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ میں حساب لگاؤں امام شافعی سے کتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے میں آیا، میں نے شروعات کی شاگردوں کی سواری سے، چلو سواریاں گن لیتا ہوں، بعد میں اندازہ کر لیں گے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے صرف سواریوں کا حساب لگایا تو آپ کی درسگاہ، آپ کی کلاس کے باہر آپ کے شاگردوں کی 80,000 سواریاں کھڑی تھی۔ کتنی؟ 80,000 سواریاں، اس میں گھوڑے ہیں، کھچر ہیں، اونٹ ہیں۔ اب کتنے لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے ہوں گے؟ یہ وہی امام شافعی ہیں، کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے دور میں میرے پاس حدیث لکھنے کے لیے، علم کو لکھنے کے لیے، کاپی بنانے کے لیے میرے پاس کاغذ تک نہیں ہوتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا؟ حکومت کے جو اشتہار ہوتے ہیں، پوسٹر ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے جو چپکائے جاتے ہیں، ان اشتہار کو نکال کر کے میں کاپی کے طور پر اسے استعمال کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کی بھی ایک بڑی تعداد ماننے والی بڑے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں طلب علمی کے دور میں میرے ساتھ ایک دن ایسا معاملہ آیا، کئی دن کا بھوکا پیاسا، میں بھوک کی جب شدت بڑھ گئی، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ روٹی خرید کر کے کھا سکوں، روٹی کی دکان کے آجو باجو گھوم کر کے روٹی کی خوشبو سے اپنے دل کو تسکین دینے کی کوشش کرتا۔ جب بھوک حد سے بڑھ گئی، میں نے اپنے جوتے بیچ کر کے 1 روٹی خریدی، تب جا کر کے میں نے روٹی کھائی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں طلب علمی کے دور میں پورے 100 دن ایسے گزرے کہ روزانہ 1 سوکھی روٹی دریائے دجلہ کے کھارے پانی میں ڈبو کر کے میں کھاتا تھا۔ میرے بھائی ایسی ایسی قربانیاں انہوں نے دی، تب جا کر کے یہ علم ہم تک آیا ہے۔ ہم علم کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں؟ مقام اللہ نے کیسا بلند کیا آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اتنی تکلیف اٹھا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وقت کے بادشاہ بھی اس مقام سے محروم تھے۔ ایک مرتبہ بغداد میں ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہے ہیں، اچانک سے شہر کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگ کر کے شہر کے باہر جا رہے ہیں۔ اب ہارون رشید پریشان ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ ایک آدمی کو رکا کر کے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اس طرح دوڑ کر کے باہر کیوں جا رہے ہو؟
تو اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں؟ کہا نہیں پتہ، کیا ہے بتاؤ؟ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہمارے شہر بغداد کے اندر وقت کے بڑے محدث، وقت کے بڑے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کے استقبال کے لیے گاؤں سے باہر جا رہے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کے پیروں تلے قالین بچھا کر کے احترام کے ساتھ ہم انہیں اپنے شہر میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت ہارون رشید کی بیوی نے ایک جملہ کہا تھا جسے سنہرے حروفوں میں بھی لکھا جائے تو کم ہے۔ ہارون رشید کی بیوی نے کہا تھا، کہا کہ حقیقت میں بادشاہ ہم نہیں ہیں، بادشاہ تو یہ علماء ہیں، ہم لوگوں کے جسموں پر راج کرتے ہیں اور یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اللہ نے علم کے ذریعے وہ مقام دیا۔ آج بھی ہمارے پاس علم آ جائے، اللہ کی معرفت آ جائے، ہمارا عقیدہ مضبوط بن جائے، یقیناً ہم علم حاصل نہیں کریں گے۔ آخری 2 منٹ لے سکتا ہوں؟ ایک چھوٹی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب مختلف جو ہے فنون سے آپ تعلق رکھتے ہوں گے، کوئی سائنس پڑھ رہا ہے تو کوئی اور کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے لا پڑھ رہا ہے، الگ الگ فیلڈ میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھی ہوں، ایک بات یاد رکھو، آپ نے بڑی سے بڑی دنیا کی ڈگری حاصل کر لی، آپ بڑے سائنسدان بھی بن گئے، آپ بڑے ڈاکٹر بھی بن گئے، آپ بڑے کالج کے اندر ایک بڑے لیکچرار بھی بن گئے، آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ نے اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، آپ نے قرآن و حدیث کے علم کو حاصل نہیں کیا، آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یاد رکھو سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ڈاکٹری کی کیا نہیں کی۔ قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے دنیا کی کون سی ڈگری حاصل کی۔ قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ اگر سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا، قرآن ہم نہیں سمجھتے، حدیث رسول کا معنی و مفہوم ہمیں نہیں معلوم، تو یاد رکھیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک تمثیلی واقعہ ہے، کسی گاؤں کے اندر ایک فیکٹری کی اوپننگ تھی، افتتاح تھی، بڑے بڑے افسر قسم کے لوگ جو ہے اس کی افتتاح کے لیے آ رہے تھے۔ اتفاق سے گاؤں اور فیکٹری کے بیچ ایک ندی تھی۔ یہ واقعہ تمثیلی ہے، آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، عارضی مقصد کیا ہے۔ کیونکہ مقصد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عارضی مقصد جس کے بغیر کام چل سکتا ہے، ایک ہوتا ہے اصل مقصد جس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ فیکٹری کی افتتاح تھی، بڑے بڑے افسر قسم کے لوگ آ رہے تھے۔ فیکٹری تک جانے کے لیے کشتی کا انتظام تھا، ایک ملہ کشتی چلانے والا کشتی چلاتا تھا، لوگ آ رہے تھے بٹا کر کے اس پار پہنچا رہا تھا۔ ایک بڑے بڑے افسر قسم کے لوگوں کی ٹیم آئی، دوستوں کی، ہنستے مسکراتے وہ آتے ہیں، کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، کشتی کنارے کی طرف نکلتی ہے۔ راستے میں جو بڑے بڑے افسر قسم کے لوگ تھے، اس میں ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، آپ کیا بول رہے ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہنسنے لگے۔ کہا ہم پوچھ رہے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، تو انہوں نے پوچھا اچھا کون سا ایجوکیشن، ڈگری کون سی حاصل کی ہے، کتنا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ مالک کوئی ڈگری نہیں، کوئی علم نہیں، کشتی سے تعلق ہے، باپ کشتی چلاتا تھا، باپ بوڑھا ہو کر کے مر گیا، کشتی میرے ہاتھ میں چلا رہا ہوں، ہمیں کوئی ڈگری وگری کا پتہ نہیں ہے۔ سارے ہنسنے لگے، سارے افسر ہنسنے لگے اور کہنے لگے اے پاگل، تو نے تو اپنی زندگی برباد کر لی، تیرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، تو نے علم حاصل نہیں کیا، تیرے پاس کوئی فن نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، تو نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ بیچارہ خاموش رہا۔ کشتی آگے نکلتے بیچ ندی میں جب کشتی پہنچتی ہے، کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ اب یہ ملہ کشتی چلانے والا ان بڑے بڑے افسر قسم کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، مالک بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہو یا پھر تیرنا بھی جانتے ہو؟ ساروں نے گردن ہلائی، کہا تیرنا نہیں آتا۔ اس وقت اس ملہ نے کہا آپ نے اب اپنی زندگی برباد کر، کہا کہ آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری آپ کی حفاظت نہیں کرے گی، آپ کی ڈاکٹری کی ڈگری آپ کی حفاظت نہیں کرے گی، آپ جج ہوں گے لیکن آپ کی وہ ڈگری آپ کی حفاظت نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو تیرنا آئے گا، تیر کر اپنی جان آپ بچا لیں گے، ورنہ آپ نے اپنی زندگی برباد کی۔ بڑی بڑی ڈگریاں تو آپ نے حاصل کی،
لیکن تیرنا نہیں آتا، اب ڈگریاں بچانے والی نہیں ہیں، تو یقیناً کل قیامت کے دن بہت بری طرح سے ہم پھنسنے والے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے چلو بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس دنیا کا اچھا نالج ہے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کریز مل سکتا ہے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اچھا مقام، آپ کی عزت و احترام ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن ہم سے بڑھ کر ذلیل کوئی نہیں ہو۔ اللہ اگر پوچھ لے اے کم وقت دنیا کے لیے اپنا پورا وقت دے دیا، 10-15 منٹ میرے قرآن کے لیے وقت دیتا تو قرآن سیکھ لیتا۔ تو یاد رکھیے یہ وقت ہے، موقع پر علماء کرام ہیں، ایسے نوجوان جو دین سے جڑے ہیں اور دینی خدمات کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ملیں، آپ مل کر کے مسجد کے ذمہ داروں سے مشورہ کریں، ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے علماء کرام کا انتظام کیجیے، ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، عقیدہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم نبی کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کی ضروری چیزیں ہیں۔ اور ایک آخری بات، ہم نے ایک بڑی غلطی یہ کر لی ہے، ہم نے مولوی پروفیشنل کریٹ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے چلو بیجاپور ہے، 10-12-15 علماء کرام ہیں، پورا بیجاپور کور کر لیں گے، ہمارا محلہ ہے، ہماری مسجد ہے، ایک امام ہے، پورا جو ہے محلہ کور ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، اسلام میں کسی کو مولوی خاص بنانا اور مولوی کا اسے جو ہے ایک تصور جو لوگوں کا آج ہے، ایک عالم اتنے لوگوں کو سامان لے، اسلام کے اندر تصور ہے ہی نہیں۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر انسان اپنے طور پر عالم، ہر انسان کے اندر اتنا علم ہو وہ نماز پڑھا سکے، ہر انسان، ہر مسلمان کے اندر اتنا علم ہو قرآن حدیث کا کہ وہ خطبہ دے سکے، ہر مسلمان کے اندر اتنا علم ہو وہ نماز جنازہ ادا کر سکے، وہ تراویح کی نماز پڑھا سکے، وہ سارے کام جو ایک عالم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اندر اتنا علم۔ تو مجھے اور آپ کو کسی عالم کو خاص کر کے اسے پیچھے چلنا ضروری نہیں ہے، ہم خود اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ ہم اپنے مسائل خود حل کر سکیں۔ تو یقیناً مسجد ابو ہریرہ میں شاید وہ کام چل بھی رہا ہے اور آگے بہت سارا ان کے عزائم بھی ہیں۔ آپ لوگوں سے، آپ نوجوانوں سے خصوصاً ہماری گزارش ہے کہ آپ دین کے معاملے میں تحقیقی مادہ اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور دین کی باتیں، دین کا علم سیکھنے کا ہمیشہ جو ہے جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے رہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وقت بہت لے لیا سے معافی چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و عملک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو علم سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔